یہ بہت عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو جمع کر کے ہوشیار فرمایا۔ آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور پھر آپ نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ نے اس مہینے کی عظمت بیان فرمائی اور اس مہینے کے معمولات بیان فرمائے، اس مہینے میں کرنے کے کام بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ کیسا ہے؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو ایک عظمتوں والا مہینہ رحمت کی گھٹا بن کر تمہارے سروں پر آ رہا ہے۔ ایک عظمتوں والا مہینہ تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ شہر عظیم، شہر مبارک، برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ، اس میں برکتیں ہی برکتیں۔ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، ایسا مہینہ جس میں اللہ جل جلالہ مومن کا رزق بڑھا دیتے۔ رزق ظاہری جسمانی رزق بھی بڑھتا ہے اور روحانی رزق بھی بڑھتا ہے۔ روح کو بھی اس مہینے میں جتنی غذا ملتی ہے سال کے باقی 11 مہینوں میں اتنی غذا روح کو نہیں ملتی، اور جسم کو بھی اللہ تعالیٰ عام مہینوں کی نسبت زیادہ غذا عطا فرماتے ہیں۔ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ وشہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، آپ نے فرمایا اس مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ وہ ایک رات کسی کو مل جائے اور وہ اس میں اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کو یاد کرے، اللہ کے سامنے آنسوں بہائے اور ایسے گزارے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے وہ رات گزاری۔ تو اور دوسری طرف ایک آدمی اس رات سے محروم ہو، لیکن اتنا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ 1000 مہینے مسلسل بغیر کسی توقف کے، بغیر رکے 1000 مہینے وہ اللہ کی بندگی کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، تو جس کو یہ رات ملے گی اس کا اجر و ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ جائے گا۔ ایسی عظمتوں والی رات، یہ رات اللہ نے شوال میں نہیں رکھی، ذوالحجہ میں نہیں رکھی، رمضان المبارک میں اللہ نے رات رکھی ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، آپ نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے۔ روزے میں جب کوئی چیز طبیعت کے خلاف ہوتی ہے آدمی کو غصہ آتا ہے، تو اس یہ غصے کو دبانے اور غصے کو پینے کی مشق کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے روزے رکھوائے، اور پھر طبیعت کے خلاف چیزیں آتی ہیں، غصہ آتا ہے تو حکم ہے غصے کو پیو، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، غصے کو پی لو۔ شور ہو بچوں کا اس کو برداشت کرو، کھانا افطاری میں طبیعت کے خلاف ہو، نمک زیادہ ہو جائے کچھ کم ہو جائے، مرچیں کم ہو جائیں زیادہ ہو جائیں تو اس کو بھی برداشت کرو۔ سیخ پا مت ہو، اپنے جذبات کی رو میں بہہ نہ جاؤ، جذبات کو قابو میں رکھو۔ یہ وہ مہینہ ہے، مشق کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، صبر برداشت کا مہینہ ہے، اور اس کے بدلے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ جب کوئی برداشت کرے گا اور صبر کا دامن تھامے رکھے گا تو اللہ اس کے بدلے جنت عطا فرمائیں گے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ مواسات کا مہینہ، غم خواری کا مہینہ، دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے کا مہینہ، اور دکھ درد دوسرے کا محسوس کر کے اس کا ازالہ کرنا، دوسرے کی مدد کرنا، یہ وہ مہینہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا من فطر صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء، کہ اس مہینے میں جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا اللہ تعالیٰ اسے 3 انعامات عطا فرمائیں گے۔ 3 انعامات، روزہ کھلوانے پر ایک انعام مغفرة لذنوبه، پچھلے گناہ معاف، اور دوسرا وعتق رقبته من النار،
اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ یہ دوسرا انعام ہے۔ اور تیسرا انعام، روزے دار کو روزہ رکھنے پر صبح سے لے کر شام تک اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنے پر جتنا اجر ملے گا، بے کم و کاست اتنا ہی اجر اللہ تبارک و تعالی روزہ کھلوانے والے کو عطا فرمائیں گے، جو کسی کو روزہ کھلوائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فضیلت تو بڑی زبردست ہے، لیس کلنا نجد ما یفطر الصائم، لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، غربت ہے، فقر ہے، ہاتھ خالی ہے، جیب خالی ہے، اپنے افطاری کا بندوبست نہیں، کسی کو کیسے روزہ افطار کروائیں اور یہ تینوں انعامات حاصل کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعطی اللہ هذا الثواب علی مسقۃ لبن او شربۃ او تمرۃ او شربۃ من ماء۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تین انعامات حاصل کرنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، 2 روٹی پیش کرو سالن کے ساتھ، ضروری نہیں ہے۔ یہ تین انعامات بس کسی بھی چیز کے ذریعے روزہ کھلوانے پر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ افطار کا وقت ہوا، کسی کے پاس افطاری کا کوئی سامان نہیں ہے، آپ نے فرمایا اس کو دودھ کا 1 گھونٹ دے دو یا 1 کھجور دے دو۔ کھجور نہیں ہے، دودھ نہیں ہے تو پانی کا 1 گھونٹ اسے پلا دو، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی یہ تینوں انعامات عطا فرمائیں گے، گناہ معاف اور گردن جہنم سے آزاد، اور روزہ رکھنے والے کے روزہ رکھنے پر پورا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا صرف گھونٹ پر ہی نہ رہنا، کھجور پر ہی اکتفا نہ کرنا، کھجور پر گھونٹ پر تو یہ 3 انعامات ہیں۔ اگر کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ گے تو اس کی ایک اور فضیلت ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأْ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ۔ جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر روزے کے وقت کھانا کھلائے گا، اللہ جل جلالہ حشر کے میدان میں اسے میرے حوض کوثر پر لائیں گے اور میں جام بھر کر اس کو پیش کروں گا، اور وہ جو اس حوض کوثر کا 1 گھونٹ پیے گا، زندگی میں پھر ہمیشہ کی زندگی میں کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ گے تو حوض کوثر پر اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام پینے کی توفیق عطا فرمائیں گے، سعادت عطا فرمائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ، اس مہینے میں اپنے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ بھی سہولت کے ساتھ پیش آؤ، ان کی ذمہ داریاں کچھ کم کر دو تاکہ وہ بھی روزہ رکھ سکیں۔ ذمہ داریاں کچھ کم کر دو، عام دنوں کی نسبت کچھ کم کر دو، تنخواہ وہی ہو پہلے والی یا اس میں اضافہ ہو جائے تو یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا هو شهر اوله مغفرہ واوسطہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ یہ مہینہ، اس کا پہلا عشرہ وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ پھر آپ نے معمولات بتائے، اس مہینے میں کیا کیا معمول ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا روزہ تو ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے کیونکہ قرآن اسی مہینے میں اترا ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت عام دنوں سے زیادہ فرماتے، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ دور فرماتے، عام مہینوں میں دور نہیں ہوتا تھا۔ اس مہینے میں جبرائیل علیہ السلام باقاعدہ روزانہ آتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرآن سناتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنتے، تو دور کا بھی سلسلہ چلتا تھا۔ تو قرآن کی تلاوت اس مہینے میں کثرت سے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے فرماتے، اور قرآن اسی مہینے میں اترا ہے۔ ذکر کی بھی کثرت ہو، نوافل کی بھی کثرت ہو، اور آپ نے فرمایا فاستکثروا فیہ من 4 خصال، 4 کام کثرت سے کرو، 4 کام کثرت سے کرو۔ خصلتین ترضون بہما ربکم، ان 4 میں 2 تو وہ ہیں جب تم ان پر عمل کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔
اور اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا بہت بڑی دولت، جنت سے بھی بڑھ کر۔ اور اللہ کی رضا کس سے ملے گی؟ دو کاموں سے۔ وَخَصْلَتَيْن لَا غِنَىٰ لَكُمْ عَنْهُمَا، اور دو کام تو تمہیں کرنے ہی ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جیسے زندگی میں سانس لینا ہماری مجبوری ہے ورنہ مر جائیں گے، کھانا کھانا ہمارے لیے ناگزیر ہے ورنہ زندہ نہیں رہ سکتے، پینا ہماری بنیادی ضرورت ہے، ناگزیر ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ایسے ہی آپ نے فرمایا دو کام تو وہ تمہیں کرنے ہی ہیں، اس کے بغیر حیات جاویداں نہیں مل سکتی۔ اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم، دو کام جس سے اللہ راضی ہوں گے وہ کیا ہے؟ فشہادت ان لا الہ الا اللہ وتستغفرونہ، ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کی کثرت ہو، اور دوسرا استغفار کی کثرت ہو، استغفار کی کثرت ہو کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ کلمہ زبان سے نکلے اس تصور کے ساتھ کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، یا اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میرے سارے گناہ معاف فرما، یہ تصور ذہن میں ہو اور زبان سے ہو، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ رمضان المبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکار میں یہ دو ذکر کثرت سے کرو، ایک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور دوسرا استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور فرمایا واما الخصلتان لا غنی بکم عنہما، اور وہ دو کام جو تمہیں کرنے ہی ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، فتسألون اللہ الجنہ وتعوذون به من النار، ایک اللہ سے جنت کا سوال کرو، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی سے جہنم سے پناہ مانگو۔ جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهَا جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ، جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، سب سے اوپر والی جنت مانگو، اپنی حیثیت کے مطابق مت مانگو، اللہ کی شایان شان مانگو، اللہ کی شایان شان مانگو۔ تو جنت الفردوس کا اللہ تعالیٰ سے سوال ہو اور جہنم سے پناہ ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان سے ایک دن پہلے حضرات صحابہ کرام کو یہ بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اس مہینے کی عظمت بھی بیان فرمائی، اہمیت بھی بیان فرمائی، اور اس مہینے کے معمولات بھی بیان فرمائے، کرنے کے کام بھی آپ نے بتائے۔ تو یہ مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور پھر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جنت سے رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں اور وہ زمین پر آتی ہیں، اور اہل ایمان کے قلوب ایمان سے منور ہو جاتے ہیں، اور رمضان المبارک کی برکتیں دلوں کو محسوس ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ مہینہ بہت عظمت والا ہے، اور روزے کی قیمت اللہ نے سب سے زیادہ لگائی ہے، سب سے زیادہ قیمت ہے، اتنی قیمت کسی اور عبادت کی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم، کہ جتنے بھی نیک کام ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں، 10 گنا سے لے کر ہر عمل 700 گنا تک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جتنا جتنا اخلاص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، خشوع ہوتا ہے، خضوع ہوتا ہے، اتنا ہی عمل کا اجر و ثواب بڑھتا ہے، مگر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور خشوع خضوع کے بڑھنے سے اجر و ثواب بڑھتا جاتا ہے، لیکن 700 پر پہنچ کر بریک لگ جاتی ہے، بریک لگ جاتی ہے 10 سے 700 گنا تک۔ الا الصوم، سوائے روزے کے، روزے پر یہ اصول لاگو نہیں ہوتا، روزہ 700 گنا سے بھی آگے بڑھتا ہے، 700 گنا سے بھی آگے نکلتا ہے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ تو میرا ہے، روزہ تو میرا ہے، میں خود اس کا اجر و ثواب دوں گا، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسرے اعمال کا بدلہ
فرشتوں کے ذریعے دلوایا جاتا ہے۔ روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں یدع شہوتہ و طعامہ لاجلی، کہ میرے بندے نے میرے لیے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اپنی مرغوب غذائیں اس نے چھوڑ دی، بھوکا ہے، پیاسا ہے، لہذا میرے لیے وہ اتنی قربانی دے رہا ہے، اور کھانا پینا اس نے چھوڑا ہوا ہے، اس لیے اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب خود دیتے ہیں تو اپنی شان دیتے ہیں، اور 700 گنا سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ کتنا زیادہ؟ آپ نے فرمایا الصوم نصف الصبر، روزہ تو صبر ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ، روزے کو بھی حضور نے صبر ارشاد فرمایا کہ یہ بھی صبر ہے، صبر۔ روزہ رکھنے والا صابر ہے، صبر کرنے والا، روزہ رکھنے والا گویا صبر کرنے والا ہے۔ اور قرآن کریم سورۃ الزمر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ہم اجر بے حساب دیں گے، بے حساب۔ صبر کرنے والے، صبر کیا ہے؟ روزہ، اور رمضان کا مہینہ بھی صبر کا مہینہ، روزہ صبر، روزہ رکھنے والا صبر کرنے والا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھیں گے ان کا اجر و ثواب تو بے حد اور بے حساب ہے۔ ایک صحابی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل ارشاد فرمائے کہ میں جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص عمل کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کثرت سے نفلی روزے رکھا کرو، روزے کے برابر کوئی